وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمدللہ آج کا یہ ہمارا اجلاس اور آج کا یہ ہمارا جڑنا یہ ہماری محبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر جوڑا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مشفق و مہربان اساتذہ کرام، ان کی دعائیں اور ان کی محبت کا یہ وسیلہ، یہ نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ایک اور مرتبہ ہم لوگوں کو یہاں پر جوڑنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پروگرام یا ایک کوئی کام، بڑا بھاری کام کرنا ہے تو اس کے لیے کتنی کوششوں کی ضرورت ہے، کتنی محنتوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کسی کام کو پورا کرنے کے واسطے اس کے لیے تیاری، محنتیں بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر کے جب تک اس کام کے اوپر اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ الحمدللہ ہمارا اجلاس ابنائے قدیم کا اور اساتذہ کی محبت میں یہاں پر جڑنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور ہمارے بہت سارے ابنائے قدیم اس جلسے کو کامیاب کرنے کے واسطے بہت سارے دنوں سے کوششوں اور محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام کی دلی دعائیں بھی ہمارے ساتھ تھیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج کے دن ہم لوگوں کو یہاں پر جوڑ رکھا ہے۔ اور یہ جو باہر بارش پڑ رہی ہے یہ تو باران رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس بارش کا اور ہمارا تعلق اب کا نہیں ہے، بہت پرانا تعلق ہے۔ جب سے حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم مدرسہ رضویہ سراج العلوم نمبور میں ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، اور حضرت کی نظامت میں جب پہلا جلسہ ہوا تھا اس پہلے جلسے میں اتنی بارش ہوئی کہ اس بارش کی وجہ سے ہمارا یہ اندازہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو یہ جلسہ رک جائے گا، ایسی زبردست بارش پڑی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت ناظم صاحب کی محنت سے اللہ رب العزت نے اس جلسے کو بہت ہی بہترین طریقے سے کامیاب کر کے اللہ نے ہم سب کو دکھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر 1-2 سال کے بعد پھر جلسہ حضرت ناظم صاحب کی نظامت میں ہوا تو پھر سے یہی بارش، پھر اس کے بعد ایک اور جلسہ ہوا تو پھر سے یہی بارش۔ تو یہ جو بارش کا تعلق ہے ہمارا اور اس کا بہت پرانا تعلق ہے، تو بارش پڑتی ہے نا بول کر تعجب کرنا اور پریشان ہونے کی بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئے ہوئے تمام مہمانان اکرام اور ابنائے قدیم کا ہم دل سے استقبال کرتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کے آنے کو بے حد قبول فرمائیں، اور ہم سب کے یہاں پر جڑنے کو اللہ خیر کا سبب بنائیں، اور ہم سب کے یہاں پر آنے کے بعد حضرات اساتذہ کرام سے جو نصائح عالیہ ہم سنیں گے اس پر بھرپور عمل کرنے کے ارادے سے ہم سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ نصائح عالیہ پر عمل کرنے سے ہماری زندگی کے اندر ایک رونق بننے کا سبب ذریعہ بھی بنے گا۔ صرف ایسے ہی آ گئے، بس ساتھی مل لیے اور کچھ چند گھنٹے خوشی سے منا لیے چلے گئے، اور اساتذہ کرام کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیے تو اس پروگرام کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں پر ہم اتنے دور سے آئے ہیں، ایک تو اپنے اساتذہ کرام کی محبت میں اور دوسرا اپنے ساتھیوں کی محبت میں، اور اسی طریقے سے یہاں پر جانے کے وقت اساتذہ کرام کی طرف سے جو ہدایہ اور جو ہدایتیں، جو رہنمائی ہم لوگوں کو ملیں گی اس پر بھرپور عمل کرنے کے ارادے سے سننا اور یہاں سے جانا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس ارادے سے
اللہ ہمارے زندگی کے راستوں کو ضرور کھولیں گے۔ تو اب میں شروع میں دو آیتیں پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، اس میں سے ایک آیت میں نے پڑھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہماری اس موجودہ اس اجلاس جو ابھی شروع ہو چکی ہے، اس اجلاس کا اور اس آیت کریمہ کا تعلق میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، ہم نے تم لوگوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگ آپس میں پہچانے جاؤ اور تم لوگ آپس میں قبیلے بن کر ایک دوسرے کو پہچانے جاؤ، اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو یہ رشتوں کا سلسلہ باقی رہے گا، اور کس کو کیا عزت دینا ہے، کون سے آدمی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سب کچھ باتیں ہمارے ایک دوسرے کی پہچان سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو ہمارا حقیقی باپ کا جو رشتہ بنایا ہے، اور اس کے بعد کا جو رشتہ اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مقدس رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی میرے سے بھی آگے بڑھے۔ دنیا کے اندر دو ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ میرے سے بھی آگے بڑھے۔ ایک وہ باپ ہے جو ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور ایک دوسرا وہ روحانی باپ ہے جس نے آج تک ہم لوگوں کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ اور آج جس حالت میں ہم ہیں وہ ہماری محنت اور نتیجہ یہ بات کی بات ہے۔ آج الحمدللہ یہاں پر ہم جمع ہیں، اور اس حالت میں اور اس مقام اور مرتبے تک ہم جو پہنچے ہیں تو وہ ہمارے انہی اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت اور دعاؤں کا ثمرہ تھا جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں پر پہنچایا ہے۔ مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے بڑے بڑے بچے ہمارے ساتھ تھے اور بہت سارے بچے ہمارے ساتھ تھے، لیکن اللہ رب العزت کو جن لوگوں کو آگے کی پڑھائی پڑھانا اللہ کو منظور تھا وہی لوگ آگے بڑھ سکے، وہی لوگ آگے کی تعلیم پوری کر سکے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم عالم کورس کے پہلے سال میں تھے فارسی میں، تو ہماری کلاس کے اندر 70 پر 8 بچے تھے۔ ہماری کلاس میں 70 پر 8 بچے تھے۔ یہ بچے ہوتے ہوئے جب ہفتم کا سال آیا تو ہفتم کے سال میں صرف 30 پر 3 ساتھی رہ گئے۔ تو یہ علم کا راستہ اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ آگے کے سفر کو اللہ اسی بچے کو آگے بڑھاتے ہیں جو بچہ اساتذہ کرام کی دعائیں لیتا ہے، اساتذہ کرام کی خدمتیں کرتا ہے، اور جو بچہ اساتذہ کرام سے والہانہ محبت رکھتا ہے ان کی دعاؤں سے اللہ رب العزت آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کسی استاد کی بد دعا لے لیا، وہ یہاں سے تو پڑھ کر چلے جائے گا، اگر وہ بچہ عالم دین بھی بن گیا، وقت کا مفتی بھی بن گیا، لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آگے کی جو منزل ہے وہ دین کا کام کرنا اصل ہے۔ دین کے کام کرنے کے واسطے ہم سب پڑھے ہیں۔ تو جو بچہ اساتذہ کرام کی بد دعائیں لے کر مدرسے سے جاتا ہے وہ وقت کا علامہ بھی بن جائے، لیکن اللہ اس سے ایک 5 منٹ کے واسطے بھی دین کا کام نہیں لیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کرام سے ہمیشہ محبت اور ان سے ان کے دل سے دعائیں لینا اور ان کی کون سی خدمت کرنے سے ہمارے استاد ہمارے سے راضی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اساتذہ کرام جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بہت لمبا وقت مدرسے میں گزارتے ہیں تاکہ ہماری ایک چھوٹی کوشش سے، ہماری یہ محنت سے ہمارا یہ جو مستقبل ہے، ہمارے جو یہ بچے ہیں آگے چل کر عالم دین بنے اور ان کے ذریعے سے ہماری جنت بنے۔ ایسا یہ اساتذہ کرام کے ارادے اور سوچنے نے اللہ نے ہم لوگوں کو آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور اساتذہ کرام جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد وہ ہمیں صرف یہ نہیں کرتے کہ پڑھائے بس چلے گئے گھروں کو، ایسا نہیں کرتے۔ جو اساتذہ کرام اپنے بچوں کو ایک دم دلی تعلق سے پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ راتوں میں اٹھ کر دعائیں بھی کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان طالب علموں کو، ہمارے ان بچوں کو اے اللہ وقت کا عالم دین بنا اور ان بچوں سے دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا کہہ کر ہمارے اساتذہ کرام راتوں میں اٹھ کر تہجد کے وقت میں دعائیں بھی کرتے ہیں، تبھی جا کر اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔
ہم صرف پڑھ لیے مدرسے میں وقت گزارنے سے یہاں تک نہیں پہنچے. ہمارے اس یہاں تک کے پہنچنے کے پیچھے ایک تو ہمارے والدین کی دعائیں ہیں اور دوسرے ہمارے اساتذہ کی محنت اور ہمارے اساتذہ کی شفقت اور ہمارے اساتذہ کی رات میں اٹھ کر وہ رونے والی دعائیں. وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. کوئی بھی بچہ ایک عالم دین بننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے آپ سے پڑھ کر میری محنت سے میں یہاں تک پہنچا. ایسا کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی وقت کا علامہ ہو یہ بات نہیں کہہ سکتا. میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ اللہ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے. حضرت کا جب پڑھنے کا زمانہ تھا تو حضرت کے ساتھ میں ایک اور ساتھی تھے ان کے. حضرت کے جو استاد تھے ان دونوں بچوں کو بہت زیادہ مارتے تھے. ان دونوں بچوں کو بہت زیادہ مارتے تھے ان کی شرارت کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے. بہرحال بہت مارتے زیادہ تھے. تو ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے ان کے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسہ اس ملک کے اندر آپ کا مدرسہ نہیں ہے, ایسے مدرسے ہزاروں ہیں. اگر آپ مجھے ماریں گے تو میں مدرسہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر پڑھ سکتا ہوں, آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت فوراً لکڑی بازو میں رکھ کر اس بچے سے معافی مانگے کہ بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میرے سے غلطی ہوئی, میں آپ کو سزا دیا. یہ کہہ کر اس بچے سے معافی مانگی اور اس بچے کو رخصت کر دیے مدرسے سے. اور جو بازو میں اس بچے کا ساتھی تھا اس بچے نے اس بچے سے اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, میں بھی تجھے عزت کے ساتھ رخصت کروں گا. تو اس بچے نے حضرت کے گلے لگ کر حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا مرنا اور جینا یہ سب کچھ آپ کے قدموں کے اندر ہے. میرا مرنا اور جینا یہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ چاہے مجھے موت بھی دے دے, میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا. جو بچہ اس مدرسے کو چھوڑ کر چلا گیا وہ آج تک اس بچے کے بارے میں کوئی ایڈریس نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی کچھ بھی علم نہیں ہے کسی کو بھی. لیکن جو بچہ استاذ کا دامن تھام لیا آج اس بچے کو اس بزرگ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس آدمی کو نام سے یاد کرتے ہیں, حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اساتذہ کرام کی محبت ہے, یہ اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں. استاذ کون سا بھی استاذ اپنے دل کے خیرات کو پورے کرنے کے واسطے ہرگز تکلیف نہیں دیتا, مارتا نہیں ہے. اپنے خواہش کو پورا کرنے کے واسطے کوئی بھی استاذ ہرگز بچوں کو سزا نہیں دیتے. سزا اس لیے ملتی ہے تاکہ ہمارا بن جائے, تاکہ ہمارے یہ بچے اس سزا سے صحیح طریقے سے پڑھ سکے اور صحیح طریقے سے اپنا مستقبل روشن کر سکے. تو ان اساتذہ کرام کی دعاؤں سے, ان کی محنت سے جو آج اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں پر پہنچایا ہے. اب شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس پروردگار عالم نے ہم سب لوگوں کو ایسے مشفق و مہربان اساتذہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں. اور اللہ نے جو ہمارا اور ان اساتذہ کرام کا جو رشتہ بنایا ہے وہ باپ اور بیٹے کے جیسا رشتہ ہے. لیکن یہ باپ اور بیٹا روحانی باپ ہے. ایک باپ ہے جسمانی باپ جس نے ہم لوگوں کو دنیا میں لایا. اب دنیا میں لانے کے بعد اگر بچے کو صحیح تربیت ملی, اگر بچے کو زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ صحیح طریقہ ملا تو یہ بچے آگے چل کر ایک صحیح رخ پر چلتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اب ایک جسمانی باپ بچے کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد صحیح تربیت نہیں ہوئی, صحیح اس کو راستہ نہیں دکھایا, تو آج دنیا کے اندر ایسے بہت سارے والدین ہیں جو اپنے خود کے بچوں سے پریشان حال ہیں. اور بہت سارے والدین اس وقت ایسے ہیں جو جگہ جگہ بڑے بڑے اکابرین کے پاس جا کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کراتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ میری بات نہیں سنتا ہے, آپ اس کو سمجھا دیں, آپ اس کے لیے دعا کریں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی ان والدین کی مجبوری کی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح تعلیم نہیں دی. جیسے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے والدین کے اور ہمارے ماں باپ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالا کہ ہمارے بچوں کو مدرسے میں چھوڑ کر قرآن کی تعلیم دے, بچوں کو پڑھائے. اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ان اساتذہ کرام کو عطا فرمایا ہے. تو استاد کو معمولی سمجھنا اور اساتذہ کرام کی ناقدری کرنا یہ اس بچے کے لیے آگے چل کر بہت بربادی کا سبب بنتا ہے. آئے دن ایسے واقعات ہم لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو بہرحال ہمارے آئے ہوئے ابنائے قدیم یہ سب ہمارے دل کے تارے ہیں اور ہمارے
دل سے ہم سب آپ حضرات کا استقبال کرتے ہیں. اللہ آپ کی آمد کو بے حد قبول فرمائے اور اس پروگرام کے لیے جتنے ہمارے ابنائے قدیم معزز مہمانان کرام اس اجلاس کے لیے کوششیں کیے، محنتیں کیے، اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. بس یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزماتے اللہ اس لیے ہے کہ کون میرے فیصلے سے راضی ہوتا ہے، کون میرے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کے فیصلے پر ہم لوگوں کو راضی رہنا اور اس موسم کو دیکھ کر دل کے اندر بیزاری کا اظہار کرنا یہ ہم جیسے ہمارے لیے مناسب اور زیبا نہیں دیتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے لیے اور بھی اضافہ کروں گا. اور اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو بہرحال ہم سب آئے ہوئے مہمانان اکرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ حضرات کی آمد کو اور آپ حضرات کے آنے کو بے حد قبول فرمائے.